السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے، کبھی حالات اس کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں اور کبھی ناموافق۔ یہاں انسان کو فائدے کے ساتھ نقصان کا تجربہ بھی ہوتا ہے، خوشگواری کے ساتھ ساتھ ناخوشگواری کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی پانے کے لیے تکلیف دہ حالات میں ناگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سے کام لے، اللہ سے بہترین اجر کی امید رکھتے ہوئے اور آخرت میں بے حساب اجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ریسپانس سے روک لے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بھڑکنے والی بات پر بھڑکے نہیں، ناموافق صورتحال سے الجھے نہیں، جوش کی بجائے ہوش سے کام لے اور نازک مواقع پر جذبات کو تھام لے۔ جس کو صبر کی صفت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ قل یا عباد الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، آمنو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں۔ اے نبی، میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کریں۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اچھا بدلہ ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ایک جگہ اچھے کام نہیں ہو سکتے تو تم ہجرت کر جاؤ جہاں تم اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کیونکہ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر کسی مقررہ حد کے، بغیر کسی تعداد اور مقدار کے بے پناہ ثواب دیا جائے گا، اور یہ صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بتا دیجئے اللہ کے بندوں کو، جب کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو خطاب کا انداز یوں ہوتا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پھر دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو چیزیں تقویٰ کا تقاضا کرتی ہیں ان صفات کو اپناتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طرف ابھار رہا ہے جو واقعی اس کو اس دنیا میں بھی عزت دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی شان بڑھانے والے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کہہ کے بہت زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم ناپسندیدہ حالات میں بھی اچھے کام کرتے رہو گے، کیونکہ حسنہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب حالات موافق ہوں، نیکی صرف اس وقت کی نیکی نہیں جب ہر چیز مرضی کے مطابق ہو۔ اصل نیکی تو وہ ہے کہ جب اندر سے نفس بھی خلاف جا رہا ہو اور باہر سے بھی حالات موافق نہ ہو، پھر بھی انسان اس روش پہ چلے جو رب کی پسندیدہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور انعام اس شخص کے لیے اس دنیا میں بھی پسندیدہ مواقع پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو رزق اور نفس مطمئن اور شرح صدر عطا کرتا ہے حسنہ کی صورت میں، تو آخرت کا اجر پھر کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم مومن کے لیے ہے، یا عباد الذین آمنوا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایک اور جگہ پر بھی دنیا میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی اس دنیا میں بھی اس کو
اچھی زندگی، اچھی حالت عطا کریں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ تو بہرحال اچھے کام کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہیں۔ پھر فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی نیکی کے مواقع اور چانسز بہت زیادہ ہیں۔ انسان صرف ایک جگہ بیٹھ کر صرف ایک ہی کام کر کے یا صرف ایک ہی طرح کے حالات میں رہ کر بعض اوقات اتنی نیکی نہیں کر سکتا جتنی وہ اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر، باہر نکل کر وسیع مواقع کو اختیار کرتے ہوئے نیکی حاصل کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اگر کوئی شخص عبادت نہیں کر سکتا تو اس کا عذر قابل قبول نہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نیکی اس لیے نہیں کر سکا، میں اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں اختیار کر سکا، میں تقوی اس لیے اختیار نہیں کر سکا کیونکہ میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تھے، میرا ماحول اچھا نہیں تھا، مجھے سپورٹ نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا۔ نہیں، اگر واقعی تم سچ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر تمہیں وہاں سے نکل کر دوسری اپرچونٹیز کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، یعنی اپنے وطن اور شہر کا بہانہ بنانا کوئی عذر نہیں۔ اگر کوئی ایک جگہ اچھا نہیں کر سکتا تو دوسری جگہ چلا جائے۔ اور پھر اسی طرح اگر ایک جگہ انسان نافرمانی کرتا ہے اور بار بار اسے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کرے تو اس کو وہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں جس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرے لیکن وہ جگہ چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم مکہ سے نقل مکانی کر لو، اور اس آیت میں اس شہر سے ہجرت کرنے پر ابھارا جا رہا ہے جس میں نافرمانیاں غالب آ جائیں۔ یعنی دنیا میں ہر جگہ ہی فتنے ہیں، کوئی جگہ بھی ابلیس سے خالی نہیں ہے اور اس کے چیلوں سے، لیکن انسان دو میں سے بہتر جگہ کا چوائس کر سکتا ہے کہ جہاں نسبتاً زیادہ نیکی کے کاموں کا اس کو موقع مل رہا ہے۔ زمین اللہ کی عبادت ہی کے لیے وسیع کی گئی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کسی جگہ رہ کر نافرمانی کا بہانہ مت بناؤ کہ یہاں عبادت ہو نہیں سکتی۔ عبادت کے لیے بہت سی جگہ ہیں، بہت سے مقامات ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، اور اللہ ہر جگہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں وسعت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 میں فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، یعنی وہ خوف نہ کھائے کہ میرا کیا بنے گا، میں اگر کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں میری کوئی جان پہچان نہیں، جہاں میرا کوئی رزق کاروبار نہیں، تو شاید میں بھوکا مر جاؤں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ بہت اپرچونٹیز رکھی ہیں، لیکن انسان نافرمانی میں جینے پہ راضی نہ ہو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، یعنی جنہوں نے اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تکلیفوں کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں، جمے رہے، ان کا اجر بھی پھر رب کے پاس بے پناہ ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر اجر عطا کرے گا، اتنا کہ اس اجر کو کوئی محفوظ کرنے والا محفوظ نہیں کر سکتا، کوئی لکھنے والا اس کو لکھ نہیں سکتا، کوئی حساب کرنے والا اس کے حساب کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یعنی فگرز ختم ہو جائیں لیکن وہ اجر ختم نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ پر تول کر دیا جائے گا، یعنی جتنا اس نے کیا ہوگا اس کے بدلے میں 10 گنا یا 700 گنا یا زیادہ، سوائے صبر کرنے والے کے ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو جب اجر دیا جائے گا تو ان کے لیے نہ ترازو نصب کیا جائے گا، نہ صحیفہ کھولا جائے گا، ان پر صبر کے اجر کو بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا۔ دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ گھبرا جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، اب اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے، اب حالات ایسے نہیں رہے کہ صبر کیا جائے۔ نہیں، ہر حال میں صبر کیا جائے، انسان اپنی حالت کو بدلنے کی جد و جہد میں لگا رہے، کوشش کرے، لیکن رکاوٹوں اور مشکلات اور پریشانیوں پر ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے، غلط راستے اختیار نہ کرے، بلکہ
صبر کے ساتھ عبادت پر، اطاعت پر جمع رہے۔ بغوی لکھتے ہیں کہ جب عافیت والے آزمائش والوں کی فضیلت کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جسموں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالا جاتا، یعنی چاہے انہیں جسمانی ٹارچر دیا جاتا اور وہ صبر کرتے تو آج وہی اجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے، یعنی وہ قابل رشک ہوں گے اس وقت۔ دنیا میں تو وہ خود سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دوسرے ان کی کنڈیشن کو بہت پتھیٹک بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زندگی ہے اور انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، انہیں تو کچھ دنیا میں ملا ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہونے والے ہیں، ایسی رضا کہ جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ایسے لوگوں کو آنر کرے گا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ صبر کی تمام اقسام کے لیے اجر ہے، یعنی کسی ایک خاص نیکی پر یا کسی خاص پریشانی پر صبر کرنا نہیں، بلکہ 3 طرح کی جو صبر کی پوزیشنز بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں۔ ایک گناہ اور معاصی کے مقابلے میں صبر اور ان کے ارتکاب سے بچنا، یعنی جہاں ٹیمپٹیشنز ہوں وہاں انسان اپنے آپ کو روک لے۔ پھر اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکنا صبر کرتے ہوئے، یعنی اطاعت پر جمے رہنا۔ اور پھر اللہ کی تکلیف دہ قضاء و قدر پر صبر کرنا کہ اس میں کسی قسم کی اللہ سے ناراضگی نہ ہو۔ تو بلا شبہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی مقدار کے اجر رکھا ہے۔ تو اس آیت کا بیسیکلی جو حاصل کلام ہے وہ صبر کو لازم کرنا ہے، یعنی اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یصبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کام میں اپنے نفس پہ صبر کیا، یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا۔ اصطلاحی معنوں میں صبر اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہو، یعنی نفس کو نافرمانیوں سے روکنا اور فرائض پر لانا، یہ صبر ہے۔ امام راغب کہتے ہیں صبر سے مراد نفس کو اس انداز پر روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے، یا اس چیز سے روکنا جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا ہے، یعنی صبر کرنا کیا ہے؟ بے صبر پن سے اور ناراض ہونے سے روکنا۔ زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، کمپلینٹس نہیں، نو کمپلینٹس۔ اور اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا، یعنی اپنے آپ کو بے چینی سے روکنا، اینکشس نہ ہونا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کی عادات میں سے اچھی عادت ہے جس کے ذریعے سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جاتا ہے جو اچھا اور خوبصورت نہیں ہوتا۔ یہ نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ نفس کے اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی حالت کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کرتا ہے۔ حدیث میں صبر کو روشنی بتایا گیا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے۔ یہاں نور کا لفظ نہیں آیا، نماز کو نور کہا گیا لیکن صبر کو ضیاء کہا گیا، کیونکہ ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے، نور ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جیسے جعل الشمس ضیاء، اس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا، تو یعنی سورج کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور حرارت بھی ہوتی ہے۔ والقمر نورا، اور قمر کو نور بنایا، یعنی اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو سورج کی روشنی میں تپش اور تلخی، اس لیے صبر کو حدیث میں ضیاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صبر کی 3 بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں، جس میں نمبر 1 اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، جس میں انسان اپنے نفس کو حرام کام کے ارتکاب سے روک لیتا ہے، چاہے اس کا سبب بھی پایا جائے، چاہے اس کے لیے بہت سے مواقع ہوں حرام کام کرنے کے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لے۔ جیسے رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت یعنی زنا کے لیے دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ صبر ہے۔ نافرمانی پر صبر کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اپنے دل کو اس نافرمانی کی محبت اور اس سے وابستگی سے پھیر دے، اور جن مقامات میں نافرمانی پائی جاتی ہے وہ وہاں سے خود کو پھیر دے، اور نافرمانیاں کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھے، یعنی دل کی حالت ہے ایک طرح سے۔ نمبر 2، اگر وہ قدرت رکھتا ہو تو اس نافرمانی کے ارتکاب سے خود کو روک لے، تو وہ نہ اس کے قریب جائے اور نہ عملی طور پر اس کو ادا کرے، یعنی پریکٹیکلی اس سے رک جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کہیں ایسی جگہ ٹریپ ہو گیا جہاں نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں سے نکل جائے، اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لے، اور اگر وہ نافرمانی کر چکا ہے تو اس سے فوری توبہ کر لے۔ دوسرا صبر ہے اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا، یعنی ہر حال میں
خوشی ہو یا تنگی ہو یا تکلیف ہو، اطاعت پر جمع رہے انسان. اور اس کی بھی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، بندہ اطاعت کے اس کام پر متوجہ ہو اور اس کے لیے تیاری کرے، یعنی جو کرنے کا کام، مثلا نماز پڑھنی ہے تو وضو کرے، تیاری کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرے، توجہ کرے اس طرف. نمبر 2، اطاعت کے اس کام کو ایسے ادا کرے جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس طرح کہ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ خضوع و خشوع کرنے والا ہو جیسے نماز میں. اور تیسرے یہ کہ نیکی کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، کمپلیٹ کرے کام کو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملائے جو اس کے عمل کو باطل کر دے، جیسے کہ ریاکاری یا شہرت کا طلبگار ہونا یا احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا، یعنی جو چیزیں اعمال کو باطل کرتی ہیں. یعنی پہلی چیز نیت ہو گئی، دوسرا یہ کہ اس کو کرنا شروع کر دینا، اور تیسرا یہ کہ اس کو کمپلیٹ کرنا. تو اطاعت پر صبر کرتے ہوئے بندے کی 3 حالتیں ہوئیں. یعنی سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو درست کرے، خالص اللہ کے لیے عمل کرے، بندوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہیں. کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو ہم کتنی خوشی سے کرتے ہیں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اور ہم کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ فلاں نے دیکھ لیا، فلاں اپریشیٹ کر رہا ہے، اس نے لائک کر دیا، بہت اچھی فیڈ بیک تھی وغیرہ وغیرہ. تو ان کاموں کو کس جوش جذبے کے ساتھ کرتے ہو. پھر یہ ہے کہ جب کام کیا جائے کوئی بھی، تو اس میں سنت اور آداب جو ایٹیکیٹس ہیں اسلام نے بتایا، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہ بھی بہت ضروری ہے اطاعت کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا سخاوت کا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ ہمارا درست نہیں ہوتا تو اس کا بھی فائدہ نہیں. اور پھر یہ کہ کام کے مکمل کرنے تک صبر سے کام لے، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رزلٹ فوراً نہیں آتا، وہ وقت لیتا ہے، وہ ایک شیپ بنتے ہوئے اس کا ایک عرصہ گزرتا ہے. تو اس میں انسان بیچ میں ہمت ہار کے اس کو چھوڑ نہ دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس عمل کو چھپانے میں پھر صبر کرے، فوراً کسی کو بتا نہ دے اور نہ ہی اس پر مغرور ہو، تکبر بھی نہ کرے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھے اور اللہ کے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے خوف کھائے، اور صبر کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو ذہن میں رکھے. اور اس کے نفس کو جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں وہ اپنے نفس کو ان پر بھی صبر کروائے. نفس کو نماز اور روزے وغیرہ کے ذریعے، اطاعت کے کاموں کے ذریعے اللہ کا مطیع بنا دے. لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرے بار بار کہ مجھے یہ کام تو بڑا اچھا تھا پر بڑا ہی مشکل تھا، بہت سے اس میں مسائل آئے ہیں، میں تو ہمت ہی ہارنے لگا تھا. اس قسم کی باتیں کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کرے. انسان ہمیشہ مثبت بات کرے کہ الحمدللہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا لیکن اللہ نے کروا لیا، اللہ کی مدد شامل حال ہو. یعنی یہ مثبت جملے ہوگی، کیونکہ بعض اوقات آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام کو کس طرح کیا گیا تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے. تو اس میں نیگیٹو باتیں نہ کی جائیں، اس میں لوگوں کو ڈرایا نہ جائے، حوصلہ نہ ہارا جائے. تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کس چیز سے گزری ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں کہ یہ کس طرح کام ہوا ہے. اس قسم کی گفتگو نہ کرے، بلکہ یہ کرے کہ اگرچہ مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ توفیق دی اور میں نے اس کو مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو. کیونکہ جب ہم مشکل کام کرنے کے بعد مشکلوں کا رونے لگتے ہیں تو یہ صبر کے منافی ہو جاتا ہے. صبر کی تیسری قسم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور صبر کرنا، تقدیر پر صبر. کیونکہ کبھی حالات موافق ہوتے ہیں طبیعت کے اور کبھی ناموافق ہوتے ہیں. جو ناموافق ہوتے ہیں ان میں صبر کی ضرورت ہے. تو جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو انسان اپنے نفس کو قلبی، قولی یا فعلی ناراضگی سے روکے. یعنی نہ تو دل میں بدگمانی کرے اللہ تعالیٰ سے، نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالے کہ اللہ کو ناراض کرے، اور نہ ہی عمل میں کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. یہ ہے اصل صبر. یعنی جب کسی بندے پہ مصیبت نازل ہو تو انسان دل سے کہے اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. اگرچہ یہ میرے لیے مشکل ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے نا انسان، ہے تو بڑا مشکل. مثلا کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے تو دنیا اندھیر ہو جاتی. تو انسان سوچے کہ ہے تو مشکل لیکن اللہ کا فیصلہ ہے نا، اس میں بھی خیر ہوگی، تو میں اپنے رب سے راضی ہوں، الحمدللہ کہے. اور زبان سے ناراضگی والی ایسی کوئی بات نہ کرے جیسے جاہلیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے. نہ گریبان چاک کرے، نہ اپنا سر پیٹے، نہ چہرہ پیٹے، نہ بال نوچے، نہ ٹکرے مارے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. ان سارے نعمتوں کا امتحان ہوتا ہے
کسی کا کسی شکل میں، کسی کا کسی شکل میں. سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، اور ان تینوں پر صبر کرنے والا دراصل عقل مند ہے. نافرمانیوں سے رک جانے پہ صبر، نیک اعمال بجا لانے پہ صبر، سختیوں اور مصائب پہ صبر. تو یہ جو حالتیں بیان کی گئی ہیں، عقل مند تینوں حالات میں اپنی حالت پر غور کرے اور وہ ان موقعوں پر صبر کرنے کو لازم کر لے، یہاں تک کہ وہ مشکل اور آسانی میں اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے حصول کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے. میمون بن مہران کہتے ہیں صبر کی 2 اقسام ہیں، مصیبت پہ صبر کرنا اور اس سے بھی افضل نافرمانیوں سے رک جانے پہ صبر کرنا. صبر کے حوالے سے لوگوں کی کچھ اقسام ہیں. یہ تقسیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے. ایک ہے اس میں سے صبر اور تقوی کے حامل لوگ، کیونکہ لوگوں کے نفسوں کو ان کے دین کے ساتھ تعلق دیکھتے ہوئے آزمایا جاتا ہے کہ کس کا کتنا دین ہے، اس کے مطابق آزمائش آتی ہے. تو صبر اور تقوی کے حامل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندوں میں سے ہیں. انہوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا اور حرام چیزوں کو چھوڑنے پر صبر کیا. پھر تقوی کے حامل ہیں لیکن صبر نہیں کرتے. ایک تو وہ ہے جو صبر اور تقوی دونوں رکھتے، دوسرے وہ تقوی ہے لیکن صبر نہیں. لوگوں میں سے کوئی عبادت گزار، زاہد، قیام کرنے والا، صدقہ کرنے والا، خرچ کرنے والا، ذکر کرنے والا اور فرما بردار ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ڈہ جاتا ہے. اس کے پاس تقوی ہے لیکن صبر نہیں ہے. تیسرا ہے تقوی نہیں ہے لیکن صبر ہے. کچھ لوگوں کے پاس صبر ہوتا ہے، تقوی نہیں ہوتا. جیسے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ویسے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں. جیسے چور ڈاکو وغیرہ حرام مال حاصل کرنے پر صبر کرتے ہیں، تکلیف اور مشقتوں پر. کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کے اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں سے وہ چوری کر کے لاتے ہیں، لیکن اس کا شکوہ گلہ نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں. ایسے آدمی کے پاس صبر تو ہے لیکن تقوی نہیں. تو ان میں سے کوئی اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتا. ان کے نزدیک صبر ایک پیدائشی عادت ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے صبر کرنے کی عادت. کچھ نان مسلمز ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت اسٹرانگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، نہ آنسو بہاتے ہیں نہ ہی کوئی اور زبان سے ایسی بات نکلتی ہے، لیکن عموماً وہ لوگوں کے اندر پاپولر ہونے کے لیے ہوتا ہے. تو جو لوگ تقوی اور صبر سے خالی ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ کسی بھی اجر کے مستحق نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بات یہ ہے کہ جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا. قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر صبر کا ذکر کیا گیا. سورۃ العصر میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کو